معرفت والا آدمی کہیں ناکام نہیں ہوتا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ساری پولیس فیل ہو گئی، انٹیلیجنس فیل ہو گئی کہ 6 ڈاکو تھے، وہ اتنا زبردست طریقے سے ڈاکہ لگاتے تھے کہ سب کی صلاحیتیں ان کے سامنے بیکار ہو گئی، سب کی صلاحیتیں ختم۔ تو محمود غزنوی نے کہا، محمود غزنوی بڑا ماہر سپاہ سالار تھا، ہماری تاریخ نے اس کو بہت گندا کیا ہے، ہماری تاریخ نے، ابھی تک میں نے کئی تاریخیں پڑھی ہیں، ہر تاریخ میں محمود غزنوی کو لٹیرا، محمود غزنوی کو ایسا ویسا، سومنات کا مندر اس نے توڑا تھا اور ایسا ویسا، اور چونکہ ہمارا معاشرہ متاثر ہندو مت سے بہت زیادہ ہے، ہندوؤں سے بہت زیادہ متاثر ہے، ہماری شادیوں میں ان کے گانے چلتے ہیں، ہماری شادیاں ہندوؤں کے طریقے سے ہوتی ہیں، صرف ایک نکاح باقی ہے جو مساجد میں ہوتا ہے، وہ بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، ورنہ ملا کو ہال میں بلا لیتے کہ آپ یہیں پہ آ جائیں، یہیں پہ سب کچھ کریں۔ ہمارے ایک اچھا بڑا طبقہ ہے جو مسجد میں نکاح کرنے کو پسند کرتا ہے، اور نکاح کے درمیان ہندوانہ تقریبات نہیں کرتا۔ ہندوؤں کی تقریب ہے نا، نکاح کے اندر دلہے کو خاص طور پہ ہار پہنایا جاتا ہے، وہاں پھولوں کا پہنایا جاتا ہے، ہم نوٹوں کا پہنا دیتے ہیں، اور ان کی شادی کے اندر مایوں ہوتی ہے، ہماری شادی میں بھی مایوں ہوتی ہے، ان کی شادی میں صحرا بندی ہوتی ہے، ہماری شادیوں میں بھی صحرا بندی ہوتی ہے، ان کی شادیوں کے اندر مہندی ہوتی ہے، ہماری شادیوں میں بھی مہندی ہوتی ہے، ہاں ان کی شادیوں میں ولیمہ نہیں ہوتا کیونکہ ہماری شادی میں ولیمہ ہوتا ہے، انہوں نے کبھی ہمارے ولیمے کی نقل نہیں کی، لیکن ہم ان کی سب چیزوں کی نقل کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کا اثر بہت زیادہ ہے، ہمارے معاشرہ اپنا اثر قبول نہیں کرتا، عام طور پہ دیکھا گیا زیادہ تر معاشرہ دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر آپ کو کوئی بیگ مل جائے، کوئی جیومیٹری باکس مل جائے جس میں بینٹن یا اسپائڈر مین یا سپر مین کی تصویر نہ بنی ہو، ہمارا معاشرہ متاثر ہی دوسرے لوگوں سے، اور انہوں نے کام کیا، ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم اپنے دین کے اوپر کام نہیں کرتے، اپنے دین کے اوپر محنت نہیں کرتے، اور ہم لوگ بھی نہیں محنت کرتے، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا، ہمارا معاشرہ مجموعی طور پہ اس چیز کا شکار ہے۔ نہ میں کوئی تنقید کروں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، کیونکہ محمود غزنوی کے بارے میں ایسی باتیں ہیں۔ اصل محمود غزنوی کیا تھا؟ محمود غزنوی کو ہندوستان کے بہت سے علاقوں سے کئی گھر والوں نے دوپٹوں کے اوپر کندہ کر کے خط لکھے تھے کہ ہمارے مندروں کے اندر یہ رسم ہے کہ ایک بچی کو، غیر شادی شدہ بچی کو، اس کو مندر کے اندر سب کے سامنے اس کی عزت لوٹی جاتی، اور پھر اس کی عزت لوٹنے کے بعد وہی پنڈت اور پادری اس کا سر کاٹ کر وہاں لٹکاتا تھا۔ اور سومنات کا مندر میں گھبرا جاتا ہوں اس کو بتاتے ہوئے کہ شرمگاہ کی شکل کا وہ مندر بنایا ہوا تھا، اور اس کی حیثیت یہ تھی کہ یہاں پر یہ کام ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک، اس سے خدا نخواستہ خدا خوش ہوں گے، استغفر اللہ۔ ایسی گندی قسم کی عبادت، ایسی گندی قسم کی قربانی کہ کسی بچی کے ساتھ سب کے سامنے یہ حرکت کی جائے اور پھر اس کو قتل کیا جائے، اس کا سر لٹکایا جائے، اس سے خدا خوش ہوں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور جن کی بچیاں ایسی ہوتی تھیں، چاہے وہ ہندو ہوتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوتے، چاہے وہ سکھ ہوتے تھے، وہ اپنے راجاؤں سے تنگ آ کر محمود غزنوی کو خط لکھتے، محمود غزنوی اس علاقے کے راجاؤں کو انتباہ کرتے، اور وہ خط بھی موجود ہیں کہ یہ تمہارے علاقے سے میرے پاس اتنی اطلاعات آ چکی ہیں، دیکھو یہ ظلم بند کرو، اور یہ ظلم بند کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ محمود غزنوی آ رہا ہے۔ اس وجہ سے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر، اور آخری جو حملہ کیا تھا سومنات کے مندر کے اوپر، اور ساری دنیا اس مندر کو خریدنے کے لیے آگے، لیکن سلطان محمود غزنوی وہ بت فروش نہیں تھے، وہ بت شکن تھے، لہٰذا انہوں نے بتوں کو توڑا، اور توڑ کر یہ غزنی لے جاتے تھے۔ کیسے لے کے جاتے تھے یہ بھی تو دیکھیں، ایسے لے کے جاتے تھے کہ بتوں کی گردن کے اندر پھندا ڈالتے، اور پھندا ڈال کے گھوڑے کے پیچھے باندھ کے لے کے جاتے تھے۔ اگر ایکسپورٹ امپورٹ کرنا ہوتا تو بگی میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، وہ سب کے سامنے لے کے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان بت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا۔ اور خود ذرا دیکھیں نا، کسی گاڑی کے پیچھے ایک لکڑی کا ٹکڑا باندھ دیں، اور یہاں سے لے کے حیدرآباد پہنچنے تک وہ باقی رہے گا؟
وہ سارا گھس گھس کے ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا. تو بت ہندوستان سے پورا پاکستان کراس کرو، پاکستان کراس کرنے کے بعد ایران، جب بت ایران پہنچے گا تو باقی رہے گا اس کا کچھ حصہ. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے لوٹ مار کی تھی. بہرحال میں تو ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دی. تو محمود غزنوی کے زمانے میں 6 ڈاکو تھے، اور محمود غزنوی تو بڑا سالار تھا. محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو میں آج رات کو نکلتا ہوں اور میں کوشش کروں گا. چنانچہ محمود غزنوی ایک رات نکلے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے. حالانکہ کہ کئی راتیں گزرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ 6 لوگ ہیں جو ایک جگہ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور وہ اس مقام پر رہتے ہیں اور اس جگہ پہ آتے ہیں. چنانچہ محمود غزنوی نے وہاں پہنچا، ان سے تعارف کرا. جی آپ کون ہیں؟ جی ہم تو نامی گرامی ڈاکو ہیں، پورے غزنی کے اندر شور مچا ہے ہمارا. کبھی مجھے بھی اپنے گینگ میں شامل کر لو. کہ جی ہمارے گینگ میں شامل ہونے کی شرط ہوتی ہے. وہ شرط یہ کہ ہر بندے کے پاس کوئی ایسا کمال ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہنر ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ بہترین ہو. جی کیا ہنر ہے؟ کہ جی اس کے پاس ہنر ہے کہ یہ صرف سونگ کے بتا دیتا ہے کہ سونا کہاں رکھا ہوا ہے. اس کے پاس ہنر ہے کہ اس کے بازو میں طاقت اتنی ہے کہ یہ دیوار کو توڑ سکتا ہے. اس کے پاس ہنر ہے کہ یہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہے. اس کے پاس ہنر ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے. اس کے پاس ہنر ہے کہ یہ حساب کتاب میں ماہر ہے، صرف اندازے سے چیز کو ایسے تقسیم کرتا ہے اور گننے کے بعد بالکل ویسی ہی نکلتی. یہ ہنر ہے. لگے اور اس کے پاس ہنر یہ رات میں یا دن میں جس بندے کو ایک بار دیکھے، اندھیرے میں دیکھے، اس کی بو سے اس بندے کو پہچان لیتا ہے. تو یہ اس بندے میں ہنر. تیرے پاس کیا ہنر ہے؟ کہ جی میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ میں صرف ایک اشارہ کروں بندہ موت کے گھاٹ سے واپس آ سکتا ہے. میرا ایسا ہنر ہے. اچھا کہا چلو آج کی کیا پلاننگ ہے؟ کہا آج ہم بادشاہ کے خزانے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ ہے. کہا جی چلو. چنانچہ آدمی بڑا، اس محل تو اتنا بڑا ہے، اس میں اس نے سونگا، وہ کہنے لگا کہ خزانہ اس طرف ہے. دوسرے نے دیوار کو توڑا. تیسرے نے آگے بڑھ کے دیکھا انٹیلیجنس کے لیے کہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو جانوروں کی باتیں اس نے جو سنی تو وہ یہ تھی کہ ایک کتا دوسرے کتے سے کہہ رہا تھا یہ چور پہنچ رہے ہیں اور ہم نے مل کے بھونکنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ بھی چوروں کے ساتھ ہے. تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو انسان جھوٹ بولتے تھے، ابھی تو کتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسا بادشاہ کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھے، دیوار کو توڑا، خزانہ نکالا، تقسیم کیا، اور تقسیم ہونے کے بعد یہ جا اور وہ جا. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. رات کو نکلتے وقت انٹیلیجنس کو حکم دیا، ایک ایک بندہ پیچھے گیا اور سب کے ٹھکانوں کا پتہ چلایا. صبح کا وقت ہوا تو بادشاہ نے سارے کے سارے 6 چوروں کو اٹھایا اور پھانسی گھاٹ پہ کھڑا کر دیا کہ اب ان کی گردن اڑائی جائے گی، اب ان کی گردن کاٹی جائے گی. تو ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھایا، کہ بادشاہ سلامت میری ایک بات سن لیں. کہ جی کیا بات ہے؟ کہ بادشاہ سلامت واقعتاً آپ نے کمال کیا اور ہمیں پکڑ لیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے اندر ایک ہنر ہے. میں جس بندے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، اندھیرے میں دیکھوں یا اجالے میں دیکھوں، بھیس بدلے ہوئے دیکھوں یا کیسے بھی دیکھوں، میں اس کی خوشبو سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ بندہ کون تھا. اور میں نے آپ کو پہچان لیا کہ رات کو آپ ہمارے ساتھ تھے، اور میں نے آپ کو پہچانا ہے. میں نے اپنے ہنر کے مطابق کام کر لیا. دیوار توڑنے والے نے اپنے ہنر کے مطابق کام کر لیا. خزانہ تقسیم کرنے والا، سونگنے والا، جانوروں کی بولی سمجھنے والا، ہر ایک نے اپنا ہنر استعمال کیا. اب آپ بھی اپنا ہنر استعمال کریں، اشارہ کریں اور ہم پھانسی کے گھاٹ سے اتر کے آزاد ہو جائیں. اور آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے چوری نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بادشاہ کہنے لگا دیکھو تمہاری معرفت ایسی چیز ہے جس نے تمہیں موت کے گھاٹ سے بچا لیا، ورنہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا. میں یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ معرفت انسان کو فائدہ دیتی ہے. میں نے معرفت کو سمجھانے کے لیے یہ سارا واقعہ سنا ہے کہ معرفت کیا ہوتی. انسان پہچانے اپنے اللہ کو، انسان اپنے پروردگار کو پہچانے.